السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اچھا جی، یہاں پہ آج میں نے بنائے تھے کچھ پینڈنٹس جو کہ میں نے پلان کیا تھا ایپاکسی کے ساتھ بنانے کا، بٹ وہ مجھے یو وی ریزن سے بنانے پڑے۔ یہ والے جو اسٹرڈس میں نے بنائے ہیں یہ میں نے ایپاکسی ریزن سے ہی بنائے ہیں، اور اس میں نے ڈرائی فلاورز ڈالے ہیں، اور یہ جو ان سے ہیں میں نے تھوڑے سے اور پینڈنٹس بنائے تھے جو کہ یو وی ریزن کے ساتھ ہی بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کو پہلے میں نے ٹیپ کے ساتھ لگایا، سٹکس کے ساتھ ٹیپ کو لگایا۔ سٹک چھوٹی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں 2 جگہ پہ اس کو کر لوں گی، اور اس کے ساتھ پر تھوڑا ایزی ہو جائے گا مجھے کہ ایک ہی دفعہ میں تھوڑے سے زیادہ لگ جائیں گے اور بنانے میں تھوڑا ایزی ہو جائے گا۔ اس لیے پھر میں نے اس کو 2 ٹیپ لگا کے اوپر نیچے اس طرح سے اس کو میں نے ریڈی کیا، اور پھر میں نے اپنے یہاں پہ جتنے بھی تھے پینڈنٹ وہ لگانا شروع کر دیے۔ ان کی جو بیس تھی وہ میں نے لگا دی، کیونکہ ان کے جو شیپس تھیں وہ اس طریقے کی تھیں، اس لیے پھر میں نے ایک ہی جگہ پہ جو شیپ آ رہی تھی اس طرح سے لگایا۔ جیسے اوپر ٹرائی اینگل کی تھی تو اس طرح سے لگایا، اور نیچے جو ان سے وہ میں نے ریکٹینگل کی لگائے، 2 اوول شیپ کے ہیں اور ایک ہارٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو لگا کے اچھے سے ایک سٹک کی مدد سے اس کو اچھے سے میں نے پریس کر دیا تھا تاکہ اچھے سے سٹک ہو جائے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے ڈرائی فلاورز لیے تھے جو کہ بہت چھوٹے والے تھے اور ڈیفرنٹ کلر کے تھے۔ پہلے میں نے سوچا تھا ایک ہی طرح کے بناؤں گی، پھر میں نے کہا نہیں، اگر میں نے ڈیفرنٹ بنانے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ اچھا لگے گا، کیونکہ میں نے یہ جو پینڈنٹس تھے یہ میں نے گفٹ کیے تھے، اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے جانا تھا، تو میں نے کہا چلو سب کا ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اچھا لگے گا۔ اس لیے پھر میں نے ان کو جتنے بھی میرے پاس ڈرائی فلاور پڑے ہوئے تھے سب کے کلرز اور ڈیزائن ڈیفرنٹ تھے، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو میں اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتی ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ خاص طور پہ یہ جو گرین ابھی میں نے رکھے ہیں، یہ ایسے لگ رہا تھا چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جو بھی کھلے نہیں ہیں، کونپلیں سی لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور اس میں سارے ہی کلر تھے، پنک، میرون شیڈ میں ہے، بلو ہے، اور گرین میں، یہ اورنج میں، بہت ہی پیارے پیارے کلر اور ڈیزائن چینج، ان کا ٹیکسچر چینج۔ اور یہ دیکھیں، یہ تھوڑا گرین، ڈارک گرین ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے میں نے ان کو ریڈی کیا، کہ کیونکہ میں نے اس میں ڈالنا ہے تو مجھے تھوڑا ایزی ہو جائے گا کہ میں ایک ہی دفعہ میں ان کو ڈالنا شروع کر دوں گی۔ ان کو میں نے الگ الگ کر لیا اور چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیے تھے تاکہ ایزی ایکسیس ہو جائے پکڑنے کے لیے مجھے۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کس ٹائپ کا آرٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا، کیونکہ پینٹنگز کے ساتھ ساتھ باقی ڈیفرنٹ ٹیکسچر کے بھی ٹیکسچر آرٹ ہے، ایپاکسی کا ہے، اور پور پینٹنگ کا ہے۔ سو بتائیے گا ضرور آپ کہ آپ کو کس طریقے کا دیکھنا ہے، تو میں انشاءاللہ پھر اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں ان سے سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مجھے بتائیے گا تو میں کیسے ان کو
انہینس کر سکتی ہوں. ویسے تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں ہی بناتی ہوں، کوئی چیز اسکپ نہیں کرتی، اس کی اسپیڈ تیز کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سب چیز کا پتہ لگ جائے. آپ ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں، بالکل پورا دیکھا کریں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں نے کیا کہا ہے، کس طریقے سے بتایا ہے، اور اگر اس میں کوئی ٹپ اور ٹرک ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. اچھا جی، یہاں پہ میں ریڈی تھی ان چیزوں کے ساتھ، اور سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے چھوٹے سے جو باکسز پڑے ہوئے ہیں اس میں کرش گلاس پڑے ہوئے تھے منی والے، اور ہولوگرافک بٹرفلائز تھیں کلرز والی، ٹھیک ہے، وہ میں نے یوز کی تھی اس میں. یہاں پہ میں نے ایپاکسی کو ریڈی کیا تھا، مگر یہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کا ٹیمپریچر جو سا ہے وہ مجھے اتنا ٹائم نہیں دے گا کہ میں ان ساروں کو بنا سکوں، کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگنا تھا ہر ایک کا ڈیزائن، اور اس میں کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا دیکھ کے کرنا تھا. تو اس وجہ سے بھی میں نے سوچا کہ چلے میں ان کے اسٹڈ بنا لیتی ہوں، اور وہ میں بناؤں گی. یہ جو بھی میرے پاس لیوز تھے اور کچھ پیٹلز تھیں، یلو اور ریڈ، اور ٹریز کے جو ان سے میرے پاس لیوز تھے وہ میں نے کرش کیے اچھے سے. یہ تقریباً سمجھ لیں آپ کہ آپ کو یہ فال کی لک دے گا. تو اس طریقے سے کر کے میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا کہ چلو میں اس طرح سے اس میں ڈال کے تو یہ میں اسٹڈ بنا لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، نہیں بھی اچھی لگتی تو بھی بتائیے گا تاکہ مجھے پتہ لگے اور میں ان کو اچھے طریقے سے بہتر کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے. اور اچھی لگتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے. آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو میرا ہمت بڑھتی ہے، اور پھر میرے اور دل کرتا ہے کہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز اور دکھاؤں. اچھا جی، یہاں پہ یہ میں نے اسٹڈ میں اس کے مولڈ میں ڈالنا شروع کر دیا. مولڈ کو پہلے میں نے اچھا سا صاف کیا تھا، اور اس کے بعد میں اس کو ٹوتھ پک کے ساتھ اسٹک کے ساتھ ڈال رہی تھی. اور جو وہاں پہ سیٹ نہیں بیٹھ رہی تھی چیز، اس کو میں نے ٹویزر سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں اس کو ڈالتی جا رہی تھی. یہ دیکھیے، بالکل میں نے اس کو اچھے طریقے سے کیونکہ یہاں پہ یہ تھوڑا گرم ہو گیا تھا میرا ایپاکسی ریزن، اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کو جو بڑے بڑے میرے مولڈ کے ہیں بس اسی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ایزیلی اسپریڈ بھی ہو جائے گا اور اچھے سے بن بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو سیٹ کر لوں گی ٹوتھ پک کے ساتھ کہ کوئی میرا کارنر وغیرہ جہاں پہ وہ نہ پہنچا ہو تو وہاں پہ بھی وہ پہنچ جائے. اس طرح سے کر کے میں اس کو سیٹ کر لوں گی. اچھا، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ ویڈیوز میری کیسی لگتی ہیں. بہت محنت لگتی ہے اس میں، بہت ٹائم لگتا ہے، اور بس اس طریقے سے بنانے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو مجھے پتہ ہے، اور آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. اچھا جی، یہاں پہ میں شروع کر چکی تھی اپنے پینڈنٹس کو بنانے کے لیے.
یہاں پہ میں نے اس میں یو وی ریزن ڈالنا شروع کیا تھا، اور تھوڑا تھوڑا میں نے پہلے سب میں ڈال دیا تھا، اور اس کو میں سیٹ کر رہی تھی کہ ساری طرف چلا جائے، اور اس کو میں ہر طرف سے کارنر سے اور ہر طرف سے اس کو سیٹ کر دوں۔ تو مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا، اس کے حساب سے میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا، اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے ہر جگہ پہ لگا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی میری پینڈنٹ کی جگہ رہ نہ جائے، کیونکہ اگر وہاں سے وہ رہ جائے گا تو اس میں کوئی ببل آ سکتا ہے، تو وہ میں نہیں چاہوں گی کہ ببل آئے اس میں اور میرا وہ پینڈنٹ خراب ہو۔ لیکن الحمدللہ میرے بہت اچھے بن گئے تھے، یہ سب کو بہت پسند بھی آئے۔ اوکے، یہاں پہ میں نے ایک دفعہ اس میں تھوڑا سا ٹارچ کے ساتھ کر لیا تھا تاکہ اگر کوئی ببل ہو بھی تو وہ ختم ہو جائے، اور یہاں پہ میں نے اس میں شروع کر دیا تھا فلاورز کو ایڈ کرنا اور اس کو ساتھ میں سیٹنگ کرنا۔ اچھا، یہاں پہ نا آپ نے دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرے سے جو اوول شیپ کے ہیں اس کا، کیونکہ جو ہوپ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، لمبے رخ کا تھا، تو اس کی وجہ سے وہاں سے دونوں جو میرے پینڈنٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا یو وی ریزن۔ مگر پہلے میں نے سوچا کہ اس کو فکس کروں، پھر میں نے کہا نہیں، اگر میں نے اس کو فکس کیا تو باقی بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ میں وہ جیسے ہیں ان کو ایز اٹ از ہی رہنے دوں، تاکہ اس میں پھر اور ایڈ کر لوں گی۔ مین وائل میں یہاں پہ اپنے باقی پینڈنٹس کو شروع کیا ہوا ریڈی کرنا، اور ساتھ میں اسی ٹائم پہ میں چھوٹے سے جو منی گلاس ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ شارپ نہیں ہوتے، تو وہ میں ساتھ میں ایڈ کر رہی تھی۔ یہ یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر کے فلاورز کی، اینڈ دین پھر میں سائڈوں پہ ساتھ ساتھ ڈالتی جا رہی تھی وہ گلاس کے، اور اس کے بعد میں پھر اس میں تھوڑی سی فیو پیسز اس کے ڈالوں گی بٹر فلائز کے، کیونکہ فلاورز ہیں وہاں پہ بٹر فلائی نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا، پھولوں پہ آ ہی جاتی ہیں بٹر فلائز، اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی اچھی لگیں گی، تو تھوڑا تھوڑا میں اس کو ایڈ کر لوں گی۔ اچھا، آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا، سارا دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو فل ویڈیو ملے گی، ساری اس میں ڈیٹیل ہے، اور اس میں آپ کو میں اینڈ تک یہ بتاؤں گی، اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے چین وغیرہ لگا کے کیسے ریڈی کرنا ہے، اس کو پھر میں نے پیک کرنا ہے اور پھر میں نے ان کو دینا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ اس کا سارا پروسیس دیکھ سکیں کہ یہ کیسے بنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں اس کو یہاں پہ سیٹنگ کر رہی ہوں اس کی، اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈفرینٹ چیزیں میں لے کے آؤں گی انشاءاللہ آپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کے مجھے کمنٹس کا ویٹ رہے گا، پسند آتی ہیں تو بتائیے گا، نہیں آتی تو بھی بتائیے گا، تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اور اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے آپ کو دکھا سکوں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، اور پھر آپ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر کے بتائیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں اس کو بہتر طریقے سے دکھا سکوں۔ یہاں پہ میں نے ادھر ابھی کسی کو بھی
جو سا ہے وہ کیور کی طرف نہیں گئی، کیونکہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ بنا کے ان کو کیور کر لوں گی، اور پھر میں نے کہا یو وی ریزن کے ساتھ بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس پہ کام آرام سے کر سکتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو ایک دفعہ میں ہی سارا بنا لوں گی، اینڈ دین پھر میں اس کو کیور کرنا شروع کروں گی۔ اچھا، یہاں پہ ایکچولی میرے پاس ٹائم بھی کم تھا اور کام تھوڑا سا زیادہ تھا، اس لیے یہ میں نے تقریباً 2 دنوں میں بنائے تھے، اور یہ پہلے یہ سارے بنائے تھے، اور جو دوسرے طریقے کے تھے کچھ ڈفرینٹ تھے وہ میں نے نیکسٹ ڈے میں بنائے تھے، کیونکہ مجھے جن کو دینا تھا وہ فیملیز وہ تھوڑے زیادہ تھے، تو پھر اس لیے پھر مجھے تھوڑے سے اور بنانے پڑ گئے، لیکن بہت اچھا اور مزے کا ایکسپیرینس رہا مجھے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں نے جو منی گلاس ڈالے ہیں وہ اسی طرح سے، کیونکہ میں نے کلر میچنگ کر کے لگایا ہے ہر ایک کے اندر، اس وجہ سے وہ زیادہ دور سے نظر نہیں آ رہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اگر آپ کلر میچنگ لگائیں گے، ملتے جلتے کلر لگائیں گے تو وہ آپ کو ایک اچھی لک دیں گے۔ یہ لیں جی، یہاں پہ میرا یہ کام ریڈی ہو گیا تھا، اور بٹر فلائز میں نے بعد میں لگانی تھی، اور اب میں یہاں پہ ان کو کیور کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ یہ ہے ان کی کیور ہونے کے بعد کی ایک لک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس طریقے سے اسٹیج تک بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان کے لک دیکھیں، سب کی ڈیفرنٹ ہے، اور سب میں جو گلاس میں نے ڈالا ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کا ہے۔ اسی طرح سے جو اس میں جا سکتا تھا میں نے اس میں کچھ میں سلور ڈالے ہیں، کچھ میں کلر میچنگ کر کے ڈالے ہیں، جس طریقے سے بھی اس میں آ رہے تھے، کچھ میں گرین ڈالے ہیں۔ اگر گولڈن ہے تو اس میں نے گولڈن کا ٹچ بھی دے دیا۔ اور یہاں پہ میں چیک کری تھی کہ اس کی بیک سائڈ جو سی ہے وہ ہو گئی ہے کہ نہیں، تو مجھے اس میں سے صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اوپر فلاور ڈالے تھے تو مجھے یہ تھا کہ کہیں بیک سائڈ میری جو سی ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ دیکھیں جی، اسی لیے پھر میں نے کہا چلو میں اب اس کو فائنل اس کا ٹچ دیتی ہوں، اور اس کو میں نے یو وی ڈالنے شروع کی، یو وی ریزن میں نے اس میں ڈالا، اور اس کے بعد میں اس کو اچھا سا ساری طرف لے کے جا رہی تھی، اور یہاں پہ میں ساتھ میں یہ بٹر فلائز ایڈ کر رہی تھی، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ اس کو کیور کرتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ٹائم کم تھا، اور اس وجہ سے میں نے اس کو کیور کرنا شروع کر دیا تھا ساتھ میں۔ اس میں میری بچت تو ہو گئی تھی، کیونکہ میری لائٹ تھوڑی سی شاید اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس لیے میں ایزیلی کام کر پا رہی تھی اس میں، نہیں تو آپ کے جہاں پہ بھی یو وی لائٹ پڑے گی تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کیور کرنا شروع کر دے گی، تو میں نے اسی لیے اس کو جلدی جلدی سے کام کرنا شروع کیا ہوا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ اگر اس پہ لائٹ آ بھی جاتی ہے تو یہ میرا آرٹیکل خراب نہ کرے، تو اس وجہ سے میں اس کو کرتی جا رہی تھی، اور الحمدللہ بہت اچھے بن گئے تھے، بہت ہی اچھے الحمدللہ۔ یہاں پہ میں اب دوسرے میں بھی ڈال رہی ہوں، اور یہ میں اس طریقے سے ٹوتھ پک کے ساتھ ہی اس میں بٹر فلائز کو ایڈ کرتی جا رہی تھی، سب میں نے ڈالی تھی۔ یہ دیکھیں، اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے ڈال دیا ہے، اور اس کو میں
سائڈوں سے اور اس طریقے سے کر کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی چیز، کوئی کارنر، کوئی ایریا کچھ رہ نہ جائے، کیونکہ آپ کا آرٹیکل میں اگر کوئی بھی تھوڑی سی بھی اگر کوئی گیپ رہ جاتا ہے یا تھوڑا سا ایریا ایسا رہ جاتا ہے یا کوئی ببل رہ جاتا ہے تو وہ اس کا آرٹیکل کا جو مزہ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس آرٹیکل کو صحیح رکھنے کے لیے پراپر طریقے سے اس کو کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں یہ سارا پروسیس آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہوئی تو شاید آپ کو پتہ نہ لگے، لیکن دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسپیڈ اپ میں نے اسی لیے کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو اور آپ پراپر سارا کچھ ویڈیو میں دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے میں نے یہ کام کیا ہے. کام تو یہ سلو ہو رہا تھا، لیکن جتنی سپیڈ اس میں آ رہی ہے اتنی سپیڈ میں تو کام نہیں ہو رہا تھا. ڈیفینیٹلی تھوڑا لائٹ میرا اس طرح سے تھا، ہاتھ چل رہا، لیکن یہ ہے کہ سپیڈ اپ کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں پتہ لگ جائیں. میں یہاں پہ ساتھ ساتھ اس کو کیور کر رہی تھی کہ کوئی ایریا میرا مس نہ ہو جائے. اس کو آپ جتنا زیادہ کیور کریں گے یہ اتنا اچھا آپ کا آرٹیکل رہے گا، خراب نہیں ہوگا. اس میں کوئی اسٹکنیس نہیں تھی، کوئی ببل نہیں آیا، کوئی اس میں ایشو نہیں آیا. الحمدللہ بہت ہی اچھے بن گئے تھے. اور آپ نے بھی مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے بن رہے ہیں. یہاں پہ میں نے ان کو ڈن کر لیا تھا اور اچھے سے کیور کر لیا. ایک دفعہ پھر میں اس کے اوپر ایک دفعہ لیئر لگا رہی تھی یو وی ریزن کی. اس کی ریزن یہ تھی کہ پہلے میں نے صرف اس کو کیور کیا تھا اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا جیسے ڈراپ کا ایفیکٹ آتا ہے اس طریقے سے میں اس کو چاہ رہی تھی کہ یہ آ جائے گا تو اچھا لگے گا. اس لیے پھر میں نے اس کو ایک دفعہ پھر اس میں نے ایڈ کیا تھا اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اسی طرح سے ایفیکٹ آ رہا تھا. اچھا جی، یہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ کیا اس کی لک ہے، مگر اس سے پہلے میں نے اس کو بیک سائڈ سے بھی کیور کیا تھا. وہ آپ کو آگے جا کے تھوڑا سا نظر آ جائے گا اس میں ویڈیو میں. اب یہاں پہ میں نے نیکسٹ جو بنانے تھے ان کو میں نے ٹیپ پہ اسی طریقے سے لگایا اور ایک شیپ کے جو سے تھے وہ میں نے اوپر لگایا اور دوسری شیپ کو نیچے لگایا. ان کے ایکچولی کلر ڈفرینٹ تھے کیونکہ اس میں گولڈن بھی تھا، سلور بھی تھا اور برونز بھی تھا. اس وجہ سے پھر میں نے اسی طریقے سے ان کی چینز بھی لی تھیں اور ان کی میچنگ چین ان کو لگائی تھی. اور اس کے حساب سے جو مجھے کلر اس میں لگ رہا تھا کہ اچھا لگے گا اس حساب سے پھر میں ان کو ڈالتی جا رہی تھی. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جو فلاور بڑے تھے ان کو میں نے فولڈ کر کے ڈالا ہے. میں نے ان کو سیدھا سیدھا نہیں ڈالا. مجھے یہ تھا کہ میں کٹ کر کے ڈال دوں گی، مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اگر میں فولڈ کر کے ڈالتی ہوں تو اس کی لک جو سی تھوڑی بھری بھری آ جائے گی اور وہ کور ہو جائے گا. اس لیے پھر میں نے اس کو فولڈ نہیں کیا، سوری، ڈبل کر کے ڈال دیا دونوں طرف، ایک وائٹ میں اور ایک بلو فلاور میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی ٹوتھ پک کی، تو پھر میں نے ٹوتھ پک کے ساتھ اس کو لگا کے سیٹ کیا. جیسے جیسے وہ جا رہے تھے اسی طریقے سے میں ان کو سیٹ کرتی جا رہی تھی.
ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے تھوڑی سی یووی اور ایڈ کرتی جا رہی تھی کیونکہ اب میں نے ان کو بھی کیور کرنا تھا. میں یہاں پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سیٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں، اور اب ان کی باری ہوگی بیک سائڈ سے کیور ہونے کی. مین وائل میں ان کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ کروں گی جو کہ میرا ہے یو وی ڈالنے کے بعد اس میں بٹر فلائز کو ایڈ کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں پہلے اچھے طریقے سے سب جگہ پہ اس کے کارنرز کو اور ہر جگہ پہ، کیونکہ فلاور تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو پریس کر کے بھی کریں گے تو سم ٹائم ببلز اس میں سے نکلتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی اس کو پریس کر کے کیا ہے تاکہ کوئی بھی ببل نہ رہ جائے نیچے. اسی طرح سے میں اس میں سب میں ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو اچھے سے کور کرتی جا رہی ہوں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا ٹائم میرا اس پہ لگ رہا ہے اتنی دیر میں میرے جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں وہ سارے اچھے سے کیور ہو جائیں، آگے سے بھی اور دونوں سائڈ سے. ٹھیک ہے، فرنٹ بھی اور بیک بھی دونوں سائڈ سے اچھے سے کیور ہو جائیں. اب یہاں پہ میں اس میں ساتھ میں تھوڑے سے کرش گلاس بھی ڈال رہی تھی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین میں گرین والے ڈال رہی ہوں. اسی طریقے سے میں نے اس میں کلر کا جو کمبینیشن رکھا ہے وہ اسی طرح سے میچنگ رکھا ہے تاکہ اس میں جو شائن ایک آئے گی وہ اچھی لگے گی. اچھا، یہ بہت لائٹ ویٹ بنتے ہیں، اس لیے اس میں جو آپ کو ویٹ فیل ہوگا وہ آپ کے اس کا پینڈنٹ کا ہی ہوگا. ادروائز جو اس کے اندر کام ہوا ہے وہ اتنا ہیوی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جی، اب یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی تھی بٹر فلائز. یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں جو شائن آ رہی ہے اور بٹر فلائز اس میں سے نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے سب میں ڈال دیا ہے. اور اب میں اس کو کیور ہونے کے لیے رکھ دوں گی. یہاں پہ میں نے ان کو اتارنا شروع کر دیا تھا ٹیپ سے، اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی لک دکھاتی ہوں آگے کر کے. یہ دیکھیں جی، یہ میرے بن گئے ہیں سارے الحمدللہ. یہ ان کی لک ہے جو آپ کو تھوڑا سا دکھانا میں نے. اچھا جی، یہاں پہ میں نے اسی کا جو فائنل لک تھا، یہ ویڈیو میں میرا حال سے کیونکہ کلپ جو ان سے وہ آگے پیچھے میرے سے تھوڑا سا یہاں پہ ہو گیا، بٹ اٹس اوکے. اچھا جی، یہاں پہ میں نے ان کی ایک آپ کو لک دکھائی تھی اور پھر اب اس کو میں نے اتار لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ اب میں اس کا کر رہی ہوں جو دوسرے والے میرے پینڈنٹ تھے جو میں نے ریڈی کیے تھے ان کی میں یہاں پہ فائنل کر رہی تھی اور نیکسٹ اسٹیپ ڈال رہی تھی اس کے اوپر یو وی ریزن کا. اور یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو ساری طرف سے ٹوتھ پک کی مدد سے میں اس کو کر رہی تھی کہ کہیں پہ کوئی گیپ نہ رہ جائے. یہ چیز بار بار میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں نا تو کئی دفعہ آپ کے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار یہ مینشن کر رہی ہوں. یہ دیکھیں جی اس کی لک کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو اب یہ دیکھیں جی یہ نظر آ رہے ہیں. میں نے اسی لیے وائٹ کلر کا نیچے رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا اچھا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی لک کیسے آ رہی ہے. کیونکہ یہ وائٹ میں ہی بنا ہے اس لیے اس کے اندر جو فلاورز ہیں وہ پیچھے سے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اب میں ان کو خود بھی چیک کر رہی تھی کہ کہیں پہ کوئی کسی میں ببل نہ آیا ہو یا اس کی کوئی چیز کوئی کسی جگہ سے مس نہ ہو گیا ہو کہ میں نہ ڈال سکی ہوں. لیکن الحمدللہ سب صحیح ہو گیا تھا. اتنی دیر میں میں یہاں پہ چینز کو ریڈی کر رہی تھی. ان کو میں نے پہلے کٹ کیا جتنا سائز مجھے چاہیے تھا. تو میں نے اس کو 20 انچز کے لینتھ میں رکھا تھا اور اس کے بعد میں اس کو جمپ رنگ لگا رہی تھی اور وہ لگانے کے بعد اس کو میں چینز میں ڈال رہی تھی. اور جو میری میچنگ تھی چین اسی حساب سے جو میرے پینڈنٹ کا کلر تھا اسی حساب سے میں اس کی چین لگا رہی تھی. اچھا جی میرے مین وائل دوسرے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور میں نے ان کو نکال کے پھر سے دوبارہ سے لگا دیا تھا کیور ہونے کے لیے کہ جب تک میرا یہ کام ہو رہا ہے تب تک میں ان کو کیور کرتی جاؤں. ٹھیک ہے. یہاں پہ میرا کام اس طرح کا تھا کہ میں کیور کرنے کے لیے میں نے یو وی لائٹ آن کی ہوئی تھی مگر میں نے اس کو پینڈنٹ کو پیچھے رکھ دیا تھا. اب یہاں پہ آپ ان کی لک دیکھیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ نیکسٹ میں کرتی جا رہی تھی ان کو اور ساتھ میں چینز ڈالتی جا رہی تھی اور یہ ان کی لک ہے. اور یہ دیکھیں جی اور اب یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے جو اینڈ پہ اس کی ایک لیئر دی تھی ڈراپ فیلنگز کے لیے وہ میں نے اچیو کر لیا الحمدللہ. یہ دیکھیں اس کی لک جو آ رہی ہے وہ ڈراپ کی طرح کی آ رہی ہے اور یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت بنے تھے. یہ دیکھیں جی ان کی لک. ایکچولی اس کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کیا ہے. کچھ میں نے کلپ اس کے شارٹ کر دیے تھے کچھ میں نے لانگ کر دیے تھے مگر میں نے یہاں پہ کوئی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی چیز میری اسکپ نہ ہو. جو چیز جو بھی میں کر رہی ہوں وہ میں سامنے کروں تاکہ آپ اس کو آرام سے دیکھیں اور سیکھیں. ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے. یہ آپ کو مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی یہ اس کی لک ہے. اس میں بٹر فلائز کتنی خوبصورت لگ رہی تھیں اور یہ دیکھیں جی خوبصورت کلر اتنے پیارے اس کے آئے تھے بہت اچھے. یہ میرا نیکسٹ ڈے کا کام تھا جو میں نے کیا تھا باقی کا. یہ دیکھیں جی اس کی لک. اچھا جی یہاں پہ میں اب کچھ سلور چینز تھیں ان کے ساتھ میں ان کے ڈالتی جا رہی تھی اور اس میں ایڈ کرتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو بنائے ہیں ان کی لک ہے. اچھا جی یہاں پہ میں نے بالکل ریڈی کر دیا تھا. یہ ان کی فائنل لک ہے جو میں نے پیکنگ کر کے ریڈی کیا تھا اور جلدی میں تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ کلیئر ان کی پکچرز نہیں لے سکی. لیکن ہوپ فلی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے بنے ہیں. تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہیں.
اور یہ میرے وہ اسٹرڈس تھے جو میں نے بنائے تھے ایپاکسی ریزن کے ساتھ. اچھا جی، اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے آرٹیکلس کیسے لگے ہیں، اور میں نیکسٹ ملوں گی نئے آرٹیکل کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.